السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، قیل ومن یابى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزین بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے۔ یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کہتے ہیں ان سعادت بزور بازو نیستانہ بخشت خدا بخشندہ۔ یہ وہ نعمت ہے جو ہماری اپنی قوت بازو سے نہیں، یہ اللہ پاک کا نظر انتخاب ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یہ دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکتوں سے اس امت کو کہیں محتاج نہیں چھوڑا ہے، کہیں لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ ہر موقع کا دین سکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یوں کہا جائے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک کے احکامات کسی نے سکھائے ہیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک، اور صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، اور بچپن سے پچپن تک، اور پیدائش سے لے کے موت تک سارے کے سارے احکامات اور زندگی سکھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہم سب کی اپنی دنیا کے بننے کا راستہ اور ہماری اپنی آخرت کے بننے کا راستہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لائیں۔ جہاں اور اعتبار سے ہم مجرم بن کے زندگی گزار رہے ہیں، وہیں ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنے نبی کے دین کو سیکھا نہیں ہے اور اسے پڑھا نہیں ہے کہ چلو بھائی نبی کی زندگی پڑھی جائے۔ آج بہت کچھ پڑھنے کا موقع مسلمان کے پاس ہے، اور سننے کا موقع ہے، اور دیکھنے کا موقع ہے۔ اللہ معاف کرے کہ نبی کی زندگی دیکھنے اور پڑھنے کا موقع مسلمان کے پاس میں نہیں۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار ہم سے کرتے تھے، کتنی محبت ہم سے کرتے تھے، اور ہم خود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، تو آج تک نبی کی زندگی بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ان کی سنتوں کے پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہیں لاوارث نہیں چھوڑا، کہیں محتاج نہیں چھوڑا۔ ہر موقع کا دین سکھایا اپنی امت کو، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ دنیا بھی بنے گی میرے طریقے پر، اور آخرت بھی بنے گی میرے طریقے پر۔ اگر تم نے میرے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ ابو سفیان مکے کے بڑے سردار تھے، اللہ نے بڑی دنیا عطا فرمائی تھی اور بڑی شہرت اور عزت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا۔ ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان تیرے حال پر تو افسوس ہے، میں تو تیرے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ آپ نے صرف آخرت نہیں فرمایا، یا آپ نے صرف دنیا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا دنیا کی بھی بھلائی لے کر آیا اور آخرت کی بھی بھلائی لے کر آیا۔ عزت کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، برکتوں کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، خوشیوں کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، سکون اطمینان والی زندگی کے ملنے کا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندگی میں جگہ دیں، اللہ عزت کے میناروں پر اللہ پہنچا کے دکھائے گا۔
برکت کے دہانے اللہ پاک کھول کے دکھائے گا، دونوں جہان میں کامیابیاں اللہ بندوں کا مقدر کرے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ پاک نے جن لوگوں نے نبی کی زندگی کو زندگی میں جگہ دی، اللہ نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے ان حضرات کو پہنچا کے دکھایا، کیسی رفعتیں عطا فرمائیں، کیسی بلندیاں عطا فرمائیں۔ یہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ، اور یہ بڑے بڑے صحابہ، بہت سے مالدار بھی ہیں اور بہت سے غریب بھی ہیں۔ انہی صحابہ میں ایک بڑا شاندار اور بڑا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کہاں سے اللہ پاک نے اس بندے کو اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے اس بندے کو پہنچا کے دکھایا، کیسی ترقیاں اور کیسے درجات اللہ پاک نے ان حضرات کو عطا فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خوبصورت نہیں ہے اور کوئی اونچا خاندان نہیں ہے اور کوئی مالدار انسان نہیں ہے، نہ تو حسن جمال ہے، نہ تو جاہ و جلال ہے، نہ حسب اور نسب ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ گاڑی سواری ہے، کچھ بھی اسباب ان کے اپنے پاس میں موجود نہیں ہے۔ رنگ کے کالے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، باپ بے غلام بیٹا بے غلام، اور ساری زندگی ان کی غلامی میں گزر گئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا۔ اللہ نے کہاں سے اس بندے کو اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے اس بندے کو پہنچا کے دکھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بلال تجھے مبارک ہو، کل قیامت کا میدان سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے سیدھی طرف سے حضرت ابو بکر اٹھیں گے، میرے الٹی طرف سے حضرت عمر اٹھیں گے، اور یوں فرمایا تھا کہ بلال میرے قدموں کے پاس سے اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ حالانکہ ان کی قبر مدینہ میں نہیں، ان کی قبر دمشق میں ہے، لیکن فرمایا کہ بلال میرے قدموں کے پاس سے اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بلال تجھے مبارک ہو، کل حشر کا میدان میں اللہ کا رسول میں براق پر سوار ہوں گا اور تو سرخ اونٹنی پر سوار ہوگا اور میرے آگے آگے حشر کے میدان میں چلے گا، اور بلال جب سارے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو اذان دے گا اور تیری اذان کی آواز پورے حشر کے میدان میں گونجے گی۔ آپ نے حضرت بلال کی اذان دنیا میں تو نہیں سنی ہے، لیکن حشر کے میدان میں انشاءاللہ ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کے سننے کا موقع ملے گا۔ حضرت بلال کی اذان ہو رہی ہے اور سارے ایمان والے اور بے ایمان وہ سارے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نالائق ابو جہل بھی کھڑا ہوگا، وہ ابو لہب بھی کھڑا ہوگا، جو ظالم بنے تھے، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور مسلمانوں کی جان کے دشمن بن گئے اور اسی کفر پر مرخب کے جہنم کی آگ کے ایندھن بن گئے، وہ بھی کھڑے ہو کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن رہے ہیں۔ تو ابو جہل کہے گا صدقت یا بلال، اے بلال آج میں گواہی دیتا ہوں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، بھلا ان کی گواہی ان کے کیا کام آ سکتی ہے۔ کہاں اللہ پاک نے ان کو پہنچا کے دکھایا اور کیسی رفعت اور کیسی بلندیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ حشر کا میدان برپا ہو چکا اور حساب کتاب ہو چکا اور جنتی جنت کی طرف بڑھائے گئے اور جہنمی جہنم کے اندر پھینک دیے گئے۔ اب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچے ہیں، دروازہ بند اور دو نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں ہو جائے، ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں ہو جائے۔ ایک نہر بہ رہی جس کے بارے میں الہام ہوگا کہ اس کا پانی پیو، جب جنتی اس کو پیئیں گے تو اندر کا سارا کھوٹ ختم ہو جائے گا۔ اب غصہ نہیں اور غیبت نہیں اور حسد نہیں اور جلن نہیں اور بغض عداوت نہیں اور ساری گندگی اندر کی ختم ہو گئی۔ اور دوسری نہر ہے اس کے بارے میں الہام ہوگا، اس سے وضو کرو تو انشاءاللہ ہم جنت کے گیٹ پر وضو کریں گے، ایسا میک اپ چڑھے گا کہ کروڑوں سال کے بعد بھی حسین چہروں والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عجیب حسن جمال اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ جنت میں یہ بھی ہو گیا، جنت کے گیٹ پر ابھی جنت کا دروازہ بند ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ بھائی انٹری کیسے ملے گی، تو جنتی گشت کریں گے۔ کہاں گشت ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام پر گشت ہوگا۔ سب سے پہلے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، دادے ابا آپ جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میری وجہ سے باہر نکال دیے گئے تھے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم ایک کام کرو تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے میں بھی اس کا اہل نہیں، تم ایک کام کرو فلاں نبی کے پاس جاؤ۔ یوں چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھئی میں بھی اس قابل نہیں ہوں، البتہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ جنتی جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور جا کر کہیں گے کہ حضرت آپ روح اللہ ہیں، آپ کلمت اللہ ہیں، آپ جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں بھی اس کا اہل نہیں، البتہ پکا پتہ میں تمہیں بتاتا ہوں، جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ارے وہی ہیں جو آج
जन्नत का दरवाजा अल्लाह से खुलवा सकते हैं। वो सारे जन्नती हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में नसीबों वाले होंगे जो जन्नत के दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर यूं दरख्वास्त कर रहे हों, हजरत आप जन्नत का दरवाजा खुलवाइए। तो हमारे नबी फरमाएंगे हाँ भाई मैं जन्नत का दरवाजा खुलवाता हूँ। आप सजदे में जाएंगे, अपने अल्लाह की तारीफ बयान करेंगे। अल्लाह पाक हमारे नबी से इरशाद फरमाएंगे, मेरे नबी सर उठाइए और मांगिए क्या मांगते हैं। हमारे नबी अल्लाह पाक से अर्ज करेंगे, मेरे अल्लाह जन्नत का दरवाजा तो खोल दीजिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे कि बंद इस वजह से किया था कि जन्नत की शुरुआत आप ही से करवानी है। इनके कदम के बगैर जन्नत के दरवाजे खुल नहीं सकते, इनकी सिफारिश और शिफाअत के बगैर जन्नत के दर खुल नहीं सकते। आपने खुद इरशाद फरमाया था, अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नति फयफ्तहु अल्लाहु ली फयुदखिलुनीहा व मअय फक़रा वाला फखरा। आपने फरमाया था कि मैं वो हूं जो सबसे पहले जन्नत के दरवाजे की कुंडी खटखटाएगा और जब दस्तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी अल्लाह उस जन्नत के दरवाजे को मेरे लिए खुलवाएगा और मैं जन्नत में दाखिल किया जाऊंगा और मेरे साथ मेरी उम्मत के फकरा मोमिनीन होंगे। हाय रे हाय, अपनी उम्मत के गरीबों को तसल्ली दी है, अपनी उम्मत के दर्दमंदों को तसल्ली दी है और दुख में जिंदगी गुजारने वालों को तसल्ली दी है कि तुम पर दर्द आए, तुम पर दुख आए, तुम पर बेचैनी आई है, तुम अब कभी भी अल्लाह के दीन को न छोड़ना, कभी मेरी तालीमात को न छोड़ना, कभी कुरान को न छोड़ना, कभी इस्लाम को न छोड़ना। अपने गुर्बत में, अपनी तंगी में, अपने फक्र फाके में, अपने दुख दर्द भरी जिंदगी में कभी अल्लाह उसके रसूल को फरामोश न करना। दुनिया का जहान तो चंद रोजा जहान है, यहाँ सब्र कर जाना या बर्दाश्त कर जाना। मैं तुम्हें बशारत देता हूँ कि जब मैं जन्नत में दाखिल हो रहा हूँगा तो मेरे साथ मेरी उम्मत के फकरा मोमिनीन होंगे। तुम सब्र करके दुनिया में जिंदगी गुजारना, अल्लाह तुम्हारा मेरे साथ अल्लाह पाक जन्नत का दाखिला कर देगा। तो हमारे नबी से अल्लाह पाक फरमाएंगे आप मांगिए क्या मांगते हैं। आप अर्ज करेंगे मेरे रब जन्नत का दरवाजा खुलवाइए। अल्लाह पाक फरमाएंगे बंद इस वजह से किया था, जन्नत की शुरुआत आपसे करवानी है। अल्लाह पाक एक ऊँटनी भेजेगा जो उड़ती ही आएगी और आकर खड़ी हो जाएगी, उसकी रस्सी जमीन की तरफ लटक रही होगी। हमारे आका उस पर तशरीफ फरमा होंगे। रस्सी लटकने का मतलब है कि अब इसको कोई पकड़ने वाला भी चाहिए। ये उड़कर तो आई है लेकिन चल के जन्नत में दाखिल होगी। अब जाहिर सी बात है पकड़ने वाला कोई तो होना चाहिए। आज इसको कौन पकड़ेगा? ये सवारी भी आला है, ये सवार भी आला है। सवारी तो जन्नत की सवारी है साहब, और सवारी वो है जिस पर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। और सवार का तो मकाम अल्लाह के अलावा कोई जानता ही नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। कि अल्लाह के बाद किसी का मर्तबा है तो काली कमली वाले, सुनहरी जाली वाले, सब्ज़ गुंबद के मकीन वजह तख्लीक के कायनात, महबूब रब्बुल आलमीन, मुज़म्मिल व मुद्दसिर तहा व यासीन, अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। सवार वो हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने नबियों का इमाम बनाया। सवार वो हैं जिनकी बरकतों से अल्लाह पाक ने कायनात के निज़ाम को बनाया। सवार वो हैं जिनके वजूद की अल्लाह पाक ने कुरान में कसम खाई, जिनके चेहरे का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, जिनकी जुल्फों का अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र किया, जिनके शहर का अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र किया। सवार वो हैं जिनको अल्लाह पाक ने अपने अर्श पर बुलाया था और अपना आप दिखाया था और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु का खिताब बख्शा था। तो आज जितने जन्नती जन्नत के गेट पर है ना, सारे जन्नतियों की चाहत होगी ये रस्सी मुझे मिल जाए, क्योंकि सवारी भी आला है और सवार भी आला है। उस मौके पर अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान होगा, ये रस्सी आज बिलाल को पकड़ाई जाएगी। अरे कौन बिलाल जो ना खूबसूरत थे, जो ना कोई सरदार थे और ना कोई माल वाले थे, ये वो बंदा था जिसने नबी की गुलामी में जिंदगी गुजारी, उसी पे मरखब के अल्लाह की बारगाह में पहुंचे हैं। आज रस्सी बिलाल को पकड़ाई जाएगी। अब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर की सवारी की रस्सी पकड़ के आज ये जन्नत में अल्लाह के रसूल के साथ दाखिल हो रहे हैं। इसमें हजरत बिलाल का कमाल नहीं, इसमें कमाल उस जिंदगी का है जिसको हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ने अपनी जिंदगी में जगह दी और हमने उस जिंदगी को छोड़ कर रखा। वो जिंदगी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، ہم لوٹیں اپنے اللہ کی طرف، ہم لوٹیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف۔ آسمان و زمین کی گردش بتا رہی، مسلمان کے لوٹنے کا وقت ہے، مسلمان کی توبہ کا وقت ہے، مسلمان کے رجوع اللہ کا وقت ہے۔ آسمان کے تیور بدل چکے ہیں، زمین کا انداز بدل چکا ہے، اور قوموں کے دیکھنے کا انداز بدل چکا ہے، اور عجیب ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں۔ یہ سارے حالات ہمیں اشارہ کر رہے ہیں، یہ توبہ کا وقت ہے، یہ رجوع اللہ کا وقت ہے، یہ نبی کے دین پر لوٹ جانے اور آ جانے کا وقت ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف لوٹیں، اپنے نبی کی پاکیزہ تعلیمات کی طرف لوٹیں۔ آج نبی کے دین کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، آج نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ نبی کا دین چھوڑ کے امت کے دامن میں کیا ہے، سوائے ذلت کے، سوائے بربادی کے، سوائے تباہی کے، سوائے خون کے سد سے ہونے کے، اور سوائے لاک ڈاؤن کے، سوائے مہنگائی کے، اور سوائے ذلت و رسوائی کے، اس امت کے دامن میں کیا آیا نبی کے دین کو چھوڑ کر؟ پیارے بھائیوں، یہ ہمارے اپنے لوٹنے کا وقت ہے، خود بھی توبہ کی جائے اور امت سے بھی توبہ کروائی جائے، خود بھی اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے، اور امت کو بھی اللہ اس کے رسول کی طرف لانے کی کوششیں کی جائیں۔ یہ ہمارے اپنے پلٹنے کا وقت ہے۔ اتنے سارے سخت حالات خراب ہوں اور ابھی بھی مسلمان اللہ کی طرف نہ آئے، اور ابھی بھی مسلمان نبی کی پاکیزہ تعلیمات کی طرف نہ آئے۔ مسلمان کو شکایت ہے، صاحب ہم ذلیل کیوں ہیں، ہم رسوا کیوں ہیں، ہم تباہ و برباد کیوں ہیں، ہمارا خون کیوں بہا جا رہا ہے، اور عزتیں کیوں تر تر کی جا رہی ہیں، اور کیوں مصیبتیں ہم پر مسلط کی جا رہی ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کوئی اپنی زندگی کا بھی جائزہ لے لے، کوئی اپنی زندگی کا بھی جائزہ لے لے۔ اتنے سخت حالات مسلمانوں پر، ابھی بھی مسلمان اللہ کی در کی طرف نہ آئے، ابھی بھی مسلمان نماز کی طرف نہ آئے، ابھی بھی مسلمان قرآن کے ساتھ زندگی نہ گزارے، ابھی بھی مسلمان گناہ سے توبہ کر کے اللہ اس کے رسول کی راہوں کی طرف نہ آئے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ کی مدد کدھر سے آئے گی، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ آج کیسی بغاوتیں اور کیسی نافرمانی ہماری اپنی زندگی میں، یہ ہمارے اپنے توبہ کا وقت آ چکا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے، بڑی عجیب زندگی اس بندے نے اللہ کی دھرتی پر گزاری ہے۔ شروع زمانے میں کوئی اللہ والے آدمی نہیں تھے، بس ایک عام سی زندگی اور غفلت والی زندگی۔ ایک باندی سے محبت تھی، ایک مرتبہ عشاء کے بعد اس کے ساتھ بات کرتے بیٹھے، بات کرتے کرتے ایسا گم ہوئے اس کی محبت اور باتوں میں کہ رات کہاں گزری پتہ نہ چلا۔ اچانک فجر کی اذان کی آواز کان میں پڑی تو خیال ہوا کہ یار ابھی تو عشاء پڑی تھی اور ابھی بات کرنے بیٹھے تھے، 2-4 گھنٹہ گزرا، لگتا آج مؤذن صاحب کو تھوڑا سا غلطی ہو گئی ہے، اور تھوڑا جلدی اٹھ کے انہوں نے اذان، بعض مرتبہ ہوتا ہے مؤذن صاحب 5 کی بجے 4 ہی بجے آ کے اذان دے دیتے، ماشاءاللہ ہمارے شہر میں بھی ہو جاتا ہے، کوئی ہوتا ہے اس طرح۔ تو ان کو خیال آیا کہ یار لگتا ہے آج مؤذن صاحب سے تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور جلدی اذان دے دی۔ جب سوچا کہ چلو چل کے دیکھتا تو ہوں، وہ کھڑکی سے پردہ ہٹایا نا تو دن نکل رہا تھا، دل پر ایک دم زخم ہوا، یار ایک باندی کی محبت میں اتنا مست ہوا، یہ ساری رات کہاں گزری پتہ نہ چلا، آج تک مجھے اپنے اللہ کے ساتھ ایک بھی رات ایسی نصیب نہ ہو سکی۔ کیا میری جوانی ہے، کیا میری زندگی ہے، سارا دن اسی ٹینشن میں گزرا، اللہ میں کیسا انسان، میں کیسا جوان، نہ اللہ سے پیار ہے، نبی سے پیار ہے، نہ اللہ کی یاد میں راتیں میری گزری ہیں، سارا دن اسی ٹینشن میں گزرا۔ دوسرے دن سوئے تو خواب میں دیکھا ایک درخت پر بلبل بیٹھی ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے واسطے جھک جائیں؟ آنکھ کھلی تو خواب یاد تھا اور ان کی زبان پہ جملہ تھا، آ گیا آ گیا آ گیا۔ پھر جو زندگی اس بندے نے بدلی ہے، آپ کو حیرت ہوگی، یہ بندہ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ تھا، 10 لاکھ حدیثیں اس بندے کو یاد تھیں، اور 6 مہینہ حدیث کا درس دیتے تھے، اور 6 مہینے اللہ کی راہ میں پھرتے تھے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کی دھرتی پر زندہ ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ سوال ہے، کیا میری توبہ کا وقت نہیں آیا، کیا میرے رجوع کا وقت نہیں آیا، کیا میرے بدل جانے کا وقت نہیں آیا؟ آدمی کے دل میں شیطان خیال لاتا ہے کہ بھیا
تیرے نماز نہ پڑھنے سے ساری دنیا میں کیا ہو جائے گا، اور تیرے جھوٹ بولنے سے ساری دنیا میں کیا ہو جائے گا، اور تیری بے حیائی سے ساری دنیا میں کیا ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے، کشتی ڈوبنے کے لیے ضروری نہیں کہ ساری کشتی میں ڈھیر سارے سوراخ کر دیے جائیں، ایک سوراخ بھی کشتی کے تباہ اور برباد ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کتنے سوراخ ہماری اپنی کشتی میں ہیں، ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ کون اللہ جس نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، ساری دولتیں عطا فرمائی، ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹیں۔ وہ کیسا پیار کرنے والے اللہ، وہ کیسی محبت کرنے والے اللہ، ایک اللہ سے ہم توبہ کرنے والے بنیں، دوسرے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو زندگی میں جگہ دیں۔ حضور نے ہم کو کیا سکھایا؟ سب سے بنیادی بات جو اسلام میں سکھائی وہ یہ سکھائی کہ دل یہ محبتوں کا گھر ہے، اور اس دل میں سب سے زیادہ محبت جس کی ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، وہ اللہ کی رسول کی ہوگی، سب سے زیادہ پیار اللہ اس کے رسول سے کیا جائے گا۔ ساری دنیا اس کے بعد قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قرآن پاک میں اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بھائی اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں تم کو کمی کا اندیشہ ہے اور وہ گھر جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تو ارشاد فرمائے کہ پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ کیا پیغام ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرو، سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو سکھایا اور صحابہ کو بطور خاص سکھایا کیسا وہ اللہ اس کے رسول کی عظمت دلوں میں رکھنے والے اور کیسا اللہ اس کے رسول کے اشاروں پر جان نچھاور کرنے والے۔ آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، لہذا پیارے بھائیوں ہم اپنے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو جگہ دیں۔ ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھیں وہ کیسا اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں ان کے بیٹے عبد الرحمن کافر تھے، بعد میں کلمہ پڑھا، ایک مرتبہ ابا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے بچے نے کہا کہ ابا جان بدر کی جنگ میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اللہ کا شکر کرو کہ تم میری تلوار کی زد میں نہیں آئے، آ جاتے تو اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تمہاری گردن مار دیتا۔ کہ ہمارے یہاں پر سب سے بڑی بات اللہ اس کا رسول ہے، ہم اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیسا عشق تھا اللہ کا، کیسی محبت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محبت کا دعویٰ ہر بندہ کر لیتا ہے لیکن محبت تو اطاعت پر کھڑا کرتی ہے۔ ہم کیسے عاشق رسول، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں صاحب میں بھی عاشق رسول، میں بھی غلام رسول، تو یہ کون سا عشق رسول ہے کہ چہرے پر اسورہ چل رہا ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ موبائل میں ننگے فلمیں چل رہی ہیں؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان کے ہاتھوں میں شراب کے جام چھلک رہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان کتا گولی کا ڈیلر بن کے بیٹھ گیا، مسلمان کتا گولی کا عادی بن رہا ہے؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ میں باتیں درد سے کہہ رہا ہوں، میں اس پورے مجمع کو نیک سمجھتا ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ والا سمجھتا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن چونکہ موبائل کا دور ہے باتیں دور تک پہنچتی ہیں، تو کسی ایسے بھائی کے کان تک میری صدا پہنچ رہی ہے جس کے قدم زنا کے اڈے کی طرف جا رہے ہیں، جس کے قدم شراب کے اڈے کی طرف جا رہے ہیں، جو نشاور گولیوں کا عادی بن چکا ہے، یا کتا گولی کا ڈیلر بن کے بیٹھا ہوا ہے، یا ناچنے والوں کا عاشق بن کے بیٹھا ہوا ہے، میں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کے کہوں اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ، اللہ کے واسطے اپنی جوانی برباد نہ کرو، اللہ کے واسطے اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ ہاتھوں میں جو ہے وہ شراب کے جام چھلک رہے ہوں اور نشاور گولیاں استعمال کی جا رہی ہوں اور گھروں میں ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہوں؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ بھائی بہنوں کا حق کھا جائے اور بہنوں کا حق دبا جائے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے مسلمان کے خون کا پیاسا بن جائے، مسلمان کی جان کا دشمن بن جائے؟ ہمارے اپنے شہر کو بھی نظر لگی ہے، یہ ساری چیزیں بڑی تیزی سے ہمارے اپنے شہر میں پنپ رہی ہیں، نشہ بڑھ رہا ہے، بے حیائی بڑھ رہی
رہی ہیں, ناچنا گانا بڑھ رہا ہے, اور خون اور قتل غارت گیری بڑھ رہی ہے, اور عزتوں کا تار تار کرنا, ماں باپ کو گالیاں دینا اور بہنوں کے حقوق کی تباہیاں یہ ہمارے اپنے معاشرے میں اترتی چلی جا رہی ہیں. پیارے بھائیوں, ہمیں اس سے توبہ کی ضرورت ہے, ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے. یہ عشق رسول نے عشق رسول کا دھوکہ ہے. عشق رسول زندگی کا انداز بدل دیتا ہے, زندگی کی ترجیحات بدل دیتا ہے. میں سلام کروں ان نوجوانوں کو جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں, جو اللہ اللہ کرتے ہیں, جو اپنی تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے, سود پہ سودا نہیں کرتے, دھوکے پہ سودا نہیں کرتے, فراڈ نہیں کرتے, خیانت نہیں کرتے. ان بھائیوں کو سلام کرو جنہوں نے بہنوں کا حق ادا کر دیا. اس اولاد کو سلام کرو جو اپنی ماں باپ کے خادم بن کے زندگی گزار رہے ہیں. اس شوہر کو سلام کرو جو بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے, اور اس باپ کو سلام کرو جو اپنی اولاد کی دینی تربیت کرتا ہے. کتنی بڑی دولت ان کے ہاتھ میں, کتنی بڑی نعمت ان کے ہاتھ میں. لہذا پیارے بھائیوں, ہمیں اپنے لوٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کے دین پر آئیں, نبی کی پاکیزہ تعلیمات پر آئیں, اللہ اس کی رسول کے عشق اور محبت اپنے دلوں میں اتاریں. اللہ اس کے رسول کا عشق, یہ سب سے بنیادی بات کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اندر میں ہو. دوسری بنیادی بات, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو فکر آخرت کی بڑی بنیادوں پر اٹھایا, بار بار آخرت سنائی, کیا کچھ ہونا ہے موت کے بعد, اور کیا کچھ ہونا ہے حشر اور قیامت کے دن. آسمان کو اللہ پھاڑے گا, پہاڑوں کو اڑائے گا, سمندروں کو بھڑکائے گا, ساری کائنات کو زیر و زبر کرے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ساری مخلوقات کو زندہ کرے گا. یہ سارے ظالم کھڑے کیے جائیں گے, یہ سارے ظالم کھڑے کیے جائیں گے جو آج مسلمانوں کے خون کے پیاسے بن گئے, جنہوں نے اللہ کے گھروں پر وہ بلڈوزر چلائے, جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں کو توڑا, جنہوں نے مسلمانوں کے خون بہائے, اور جنہوں نے اللہ کی دھرتی کو ظلم سے بھر دیا اور بغاوتیں کر کر کے زندگی گزارتے چلے گئے. آج ان کو لگتا ہے کہ ہمارا سورج ڈوب رہا نہیں ہے. میں ساری دنیا کے اعتبار سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں, لیکن ایک دن آئے گا اللہ ان کو بھی اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور انصاف اللہ کر کے دکھائے گا. ارے لاکھ لوگوں کا قتل کرنے والے کو اس کی سزا دنیا میں زیادہ سے زیادہ کیا دی جائے گی, اس کی گردن مار دی گئی. ابھی تو ایک ہی بندے کے قتل کا حساب کتاب چکتا ہوا ہے. کل قیامت کے میدان میں ان قاتلوں کو اللہ کھڑے گا, اللہ ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا, ان قاتلوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا, اور اس دن اللہ انصاف کا فیصلہ کر کے دکھائے گا. ان کی آنکھیں پھٹیں گی قیامت کے دن, ہم نے کیا کر دیا تھا, کہاں زندگی کو برباد کر دیا تھا. کہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارے بدلے ساری کائنات کو جہنم میں پھینک دیجئے, ہماری گردن چھوڑ دیجئے. کہا جائے گا اب نہیں ہو سکتا, تمہارا موقع تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش ہم مٹی بنا دیے جاتے, اے کاش ہمارا موت میں معاملہ دی اینڈ ہو جاتا. آج تو تباہی اور بربادی ہمارا اپنا مقدر ہے. اللہ کے رسول نے اپنی امت کو آخرت سنائی اور قیامت کی ہولناکیاں سنائیں, اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذابات سنائیں. کیوں سنائیں؟ کہ میری امت دنیا کی رنگ رلیوں میں غافل نہ ہو جائے, دنیا کے عیش میں غافل نہ ہو جائے, بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے کہ اللہ میرا آخرت میں کیا بنے گا. اس ساری امت کو حضور نے اس پر اٹھایا, اپنے گھر والوں کو بطور خاص اس پر اٹھایا, آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. لہذا پیارے بھائیوں, ہم اپنی نگاہ کے سامنے اپنی آخرت کو رکھیں. میرا آخرت میں کیا بنے گا؟ آخرت کی شروعات کا موت سے ہو جائے گی. موت کب آئے گی صاحب, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کس کو کب مرنا ہے. مرنا تو بہرحال سب کو ہے. ہمیں تعلیم دی گئی ہے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, اور صبح ہو جائے تو شام کی زندگی کا انتظار نہ کرنا. کیا پتہ آج کی شام کس کی زندگی کی آخری شام بن جائے. لہذا گزرتی زندگی کی قدر کی جائے, گزرتی زندگی کو وصول کیا جائے کہ آخرت میں اپنے اللہ کو جا کر زندگی کا جواب دینا ہے. اللہ سوال کرے گا زندگی کہاں لگائی, جوانی کہاں لگائی, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, اور بتا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا. جو نمازیں نہ پڑھیں وہ کیا جواب دیں گے, جو روزہ نہ رکھیں وہ کیا جواب دیں گے, جو ناچنے والوں کو زندگی کا ایڈیل بنا جائیں وہ کیا جواب دیں گے, راتیں موبائل میں برباد کر جائیں کیا جواب دیں گے, اور
ड्रग्स के डीलर बन जाएं, कैसे माल की कमाल की कमाई का जवाब देंगे। और जीना के अड्डों पर खर्च करने वाला कोई वो क्या जवाब देगा कि माल कहाँ खर्च करके आया और कहाँ से कमा के आया और अपने इल्म पर क्या अमल करके आया। प्यारे भाइयों, अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी दिखानी है, अल्लाह को अपनी जिंदगी का जवाब देना है और अल्लाह के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना करना है। हुजूर ने ये बात हज के मौके पर फरमाई थी, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, बदअमली करके आखिरत में मुझको रुसवा और जलील न कर देना, मुझको रुसवा। आप अंदाजा लगाइए ये बात किस दर्द से हमारे नबी ने फरमाई होगी। मुझे यूं महसूस होता है आपने अपना कलेजा निकाल के अपनी उम्मत के सामने रख दिया, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, तुम बदअमली करके आखिरत में मेरी रुसवाई का जरिया ना बन जाना। लिहाजा हम अपनी आखिरत को अपने सामने रखकर जिंदगी गुजारें और अपनी गुजरती जिंदगी को नेक अमल के जरिए से वसूल करें। अल्लाह कैसे राजी हो, आखिरत कैसे बने, तो अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को अमाल का आदी बनाया कि अच्छे अमाल से जिंदगी को मुज़य्यन कर जाओ और बुरे अमाल से अपने आप को महफूज कर जाओ। और बार बार अपनी उम्मत को अमाल से जोड़ा, बार बार अपनी उम्मत को अमाल की तरफ मुतवज्जे किया। बल्कि एक मरतबा बड़ा पुरलुत्फ किस्सा हुआ, एक साहबी आ गए और आकर उन्होंने 25 सवालात किए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आकर कहा कि हजरत मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो आपने ये नहीं फरमाया कि 24 लोगों का 4 कारखाना है तो भाई एक और कर लो, या एक दुकान है तो 2 दुकान कर लो। हमारे यहाँ पर तो यही होता है कि भाई 24 से 48 पे चले जाए, 48 से एक लोग और माशाल्लाह वो एक खाता और बढ़ा लें, मालदार बनना है। हुजूर से कहा जी मैं मालदार बनना चाहता हूँ, आपने फरमाया क़िनात इख्तियार करो, तुम सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। कहा जी आलिम बनना चाहता हूँ, फरमाया तक़वा इख्तियार करो, तुम सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। कहा जी अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। कहा जी इज्जतदार बनना चाहता हूँ, तो फरमाया कि लोगों से सवाल करना बंद कर दो, तुम इज्जतदार बन जाओगे। कहा जी हजरत मैं पहलवान बनना चाहता हूँ, तो आपने फरमाया सिर्फ अल्लाह की जात पर तवक्कुल करो, ये नहीं कहा कि ये माजून खा लो और वो माजून खा लो और डंड बैठक शुरू कर दो। आपने फरमाया अल्लाह पे भरोसा करो, तुम सबसे बड़े ताकतवर बन जाओगे। कहा जी हजरत मैं अल्लाह की बारगाह में आला दर्जा चाहता हूँ, आपने फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह का जिक्र बड़ी दौलत है, अल्लाह की याद बड़ी दौलत है। मेरी जीस का हाल क्या पूछते हो, बुढ़ापा न बचपन न उसमें जवानी, जो चंद साथ यादें दिल भर में गुजरी वही है वही बस मेरी जिंदगानी। का अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। कहा जी हजरत मैं अपने रिस्क में कुशादगी चाहता हूँ, तो फरमाया हमेशा बावजू रहा करो। कहा जी दुआओं में कबूलियत चाहता हूँ, फरमाया हराम न खाना। कहा जी ईमान की तकमील चाहता हूँ, फरमाया अपने अखलाक अच्छे बना लो। कहा जी हजरत क़यामत के दिन गुनाहों से पाक होकर अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, आपने फरमाया कि जनाबत के फौरन बाद गुस्ल किया करो। कहा जी गुनाहों में कमी चाहता हूँ, फरमाया कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो। कहा जी क़यामत में नूर में उठना चाहता हूँ, फरमाया जालिम न बनना, जालिम न बनना, जालिम न बनना, औरों का खून बहाने वाला, औरों का रो पर जुल्म करने वाला कल क़यामत की अंधेरियों में अल्लाह की बारगाह में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा हजरत मैं नूर में उठना चाहता हूँ, फरमाया कि देखो जुल्म करना छोड़ दो। कदी हजरत मैं अल्लाह उसके रसूल का महबूब बनना चाहता हूँ, फरमाया जो अल्लाह उसके रसूल का महबूब हो उसको अपना महबूब बना लो। कभी अल्लाह का फरमा बरदार बनना चाहता हूँ, फरमाया फराइज का एहतमाम किया करो। एहसान करने वाला बनना चाहता हूँ, फरमाया कि अल्लाह की यूं बंदगी करो कि तुम उसी और वो तुम्हें देख रहा है। कभी हजरत मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए, फरमाया तुम अल्लाह के बंदों पर रहम किया करो। कभी मैं चाहता हूँ अल्लाह मेरे ऐबों को छुपाए, फरमाया तुम अल्लाह के बंदों के ऐबों को छुपा करो। कभी मैं रुसवाई से बचना चाहता हूँ, फरमाया जिना से बचना, ये जिना इंसान की जिल्लत का जरिया है, ये रुसवाई का जरिया है, ये तबाही और बर्बादी का जरिया है। एक रिवायत में आता अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिस बस्ती में सूद फैल जाए और जिस बस्ती में जिना फैल जाए उस बस्ती वालों ने अपने ऊपर अल्लाह के अज़ाब को हलाल करके रखा हो कि उन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। अम्मी जान आयशा से पूछा गया अम्मी जान ज़लज़ले क्यों आते हैं, इरशाद
ارشاد فرمایا جب لوگ شرابیں پیتے ہیں، ناچ گانے کی محفلیں قائم کرتے ہیں اور بے حیائی کے افعال کرتے ہیں، آسمانوں پر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں زمین کے لگاموں کو کھینچ لیا جائے، پھر زمینیں پھٹ رہی ہیں اور زمینیں کپ کپا رہی ہیں اور سمندر میں سونامی کے جھٹکے پڑ رہے ہیں۔ تو صحابی نے یہ عرض کیا کہ حضرت میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دیکھو زنا سے بچنا۔ پھر کہا حضرت سب سے بڑی برائی کیا؟ فرمایا بد اخلاقی اور بخلا۔ سب سے بڑی اچھائی کیا؟ فرمایا اچھے اخلاق، صبر اور تواضع۔ کہا حضرت میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دو۔ کتنے سارے سوالات کیے اور ہر سوال کے جواب میں حضور نے کوئی عمل بتایا، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ لہذا پیارے بھائیوں ہم اپنی زندگی کو نیک عمل سے مزین کرنے والے بنیں۔ ہماری اپنی زندگی میں نمازوں کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ جب بلائے اللہ کے در پر آنا ہماری اپنی سعادت ہے۔ ہم نمازوں کے اہتمام کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں، نیک کاموں میں خرچ کریں، اپنے انفرادی اوقات کو نیک عبادات سے، اچھے اعمال سے اپنے انفرادی اوقات کو مزین کریں۔ یہ ہماری اپنی آخرت کا بہت بڑا سرمایہ بنے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رسول نے سکھایا کہ دیکھو مخلوق کا حق ضائع کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا، مخلوق کا حق ضائع کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا۔ اور آپ نے اس کا اتنا اہتمام کیا، اتنا اہتمام کیا کہ دنیا سے جانے کی گھڑیاں قریب ہیں اور 4 دن باقی ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے اور آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو اندھیرا چھا جا رہا ہے اور آپ نیچے گر جا رہے ہیں، گشی تاری ہو جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا 7 کنووں کا پانی جمع کیا جائے، ایک برتن میں اس کو جمع کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر ڈالو، اس سے غسل دیا، آپ کو تھوڑا فریش محسوس ہوا، آپ نے فرمایا مجھے مسجد لے کر چلو۔ 2 صحابہ کے سہارے سے آپ مسجد پہنچے، ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ، دونوں کا سہارا لے کر سیدھی طرف سے انٹر ہو گئے، آ کر ممبر پر بیٹھے۔ 10-11 بج رہے تقریباً کچھ مدینہ میں اور صحابہ کا مجمع نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، اس نے کچھ اشارہ بھی دیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ اشارہ دیا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں۔ پھر فرمایا مسجد میں آنے کے جتنے دروازے ہیں، جن جن کے گھر میں مسجد کی دیوار سے لگ کے ان کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا تو وہ صحابی کی انٹری ادھر سے ہو جاتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو، صرف میرے یار غار ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا ہوگا۔ آج بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی کھلا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہارے ساتھ زندگی کا بڑا دور گزارا، اس پوری زندگی میں نے ناحق کسی کو مارا ہوں، آج میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہوں، آج میں حاضر ہوں، مجھ سے واپس لے لو۔ اللہ کی رسول کسی کو ناحق مار سکتے تھے؟ ارے وہ اخلاق والے نبی اور وہ درگزر کرنے والے نبی جس نے اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کی ہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے، مجھے نہیں پہچانتے۔ کیا وہ کسی کو ناحق مار سکتے تھے؟ کیا وہ کسی کے ناحق پیسے دبا سکتے تھے؟ یہ انڈائریکٹلی اپنی قیامت تک آنے والی امت کے نام پیغام تھا کہ ظالم بن کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا، اوروں کے حقوق ضائع کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا۔ پیارے بھائیوں ہم مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنیں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لی جائیں، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا جائے، بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کی جائے، ہر ایمان والے کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، مسلمان کہتے ہیں فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں قوم نے یہ کر دیا، فلاں حکومت نے یہ کر دیا۔ ارے جو گھر میں ماں کو گالیاں دے رہے ہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ جو باپ کو بڈھا کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ جو بہنوں کو گھر سے دھکا مار کے نکال رہے ہیں تمہارا کچھ نہیں اس گھر میں، کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ جو جھوٹ پہ سودا کر رہے ہیں، جو سود پہ سودا کر رہے ہیں، کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ جو اوروں کی زمینیں دبا رہے ہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ جو خنجر لے کے مسلمان کا خون بہانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ پیارے بھائیوں آج ضرورت ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی جائے، اپنے ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی آہوں نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھا ہوا ہے، بہنوں کی سسکیوں نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔
مظلوم کی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھا ہوا ہے. لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں, خادم بنیں, اوروں کو نوازنے والے بنیں, اوروں کو دینے والے بنیں. اللہ نے ہمیں دیا, ہم مخلوق پر لگائیں, ضرورت مندوں پر, مسکینوں پر, بیواؤں پر, یتیموں پر ہم خرچ کرنے والے بنیں, اللہ کی نسبتوں پر لگانے والے بنیں. انشاءاللہ جب زندگی اعمال اور افعال کے ساتھ گزاریں گے اللہ عزت کے ساتھ زندگی دے گا, سکون اطمینان کے ساتھ دنیا میں رکھے گا, اور جب مریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت انشاءاللہ اپنا مقدر ہوگی. لہذا پیارے بھائیوں, جنت تک جانا اور جہنم کی آگ سے بچنا اس کا راستہ کہ اپنی زندگی کو نبی کی پاکیزہ تعلیمات پر گزارا جائے. نبی کا دین ہمیں سیکھنا بھی ہے اور سارے عالم میں نبی کا دین زندہ کرنا بھی ہے. اس کے لیے 3 کام ہمیں بطور خاص کرنے ہیں. ایک کام یہ کرنا کہ ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں, موت میت علماء, کاروبار علماء, تجارت علماء, ملازمت علماء, ہر موقع کا دین علماء سے سیکھا جائے. مولانا میرے بیٹے کی شادی ہے, اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ مولانا ہمارے گھر میں میت ہو گئی ہے, اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ حضرت یہ بقرعید کا موقع آ رہا ہے تو اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ ہر موقع کا دین سیکھا جائے. دوسری بات, بدن بیمار ہوتا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یا دل بھی بیمار ہوتا ہے, حسد ہے, جلن ہے, بغض ہے, عداوت ہے, بڑا بننے کا جذبہ ہے, حب جا حب مال ہے, آدمی خود بھی ڈوبتا, امت کے بھی ڈوبنے کا ذریعہ بنتا. اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے, اللہ والوں کا ساتھ ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ اشعار میں فرماتے تھے, میری زندگی کا مقصد میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. اور کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ والوں کی مجلسوں میں لے کر جائیں, علماء کی مجلسوں میں لے کر جائیں. صحبت صالح تورا صالح کناد, صحبت طالح تورا طالح کناد. اچھے کا ساتھ تجھے اچھا بنائے گا اور برے کا ساتھ تجھے برا بنائے گا. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ والوں کے پاس لے کر جائیں. اور پھر پیارے بھائیوں, ایک بڑا خوبصورت سا کام ہماری اپنی دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے, جسے 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے چلایا. اس محنت میں مثبت بن کر, اخلاق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, نبی کے درد غم کے ساتھ, ہر ایک کو اپنا سمجھ کر اور پاؤ بھر کے دل کو سمندر جیسا وسیع کر کے ساری دنیا میں چلنا پھرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. انہی نسبتوں پر جماعتوں کی نقل حرکت پوری دنیا میں ہے. ابھی بقرعید کا خوبصورت موقع نگاہ کے سامنے ہے, اور مالیگاؤں میں جو ہمارے عید اور بقرعید کے تہوار ہے, اللہ کا فضل, ایسا تہوار دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. 10 دن ماشاءاللہ کاروبار بند ہے, اور ٹکے بھی چل رہے ہیں, اور کباب بھی چل رہے ہیں, اور یہ بھی اور وہ بھی ماشاءاللہ. اللہ بہت برکت عطا فرمائے. چھٹی کا موقع ہوگا تو کم سے کم احباب نیت کریں انشاءاللہ اپنی زندگی بنانے کے لیے 3 دن انشاءاللہ اللہ کی راہ میں لگائیں گے. اور ماشاءاللہ ایک تقاضا اور ذمہ داروں نے رکھا کہ آپ حضرات کا ایک بڑا مجمع ہے, مسجد سے ماشاءاللہ بہت سارے خیر کے کام ہو رہے ہیں. میں پرسنلی جانتا ہوں ماشاءاللہ کہ یہاں پر مدرسے کا خوبصورت نظام چل رہا ہے, اور ہمارے علماء اور ذمہ داروں کی نگرانی میں ایک بہت بڑا کام ماشاءاللہ امت کے بچوں کو دینی تعلیم سے مزین کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اب ظاہر سی بات ہے, اس میں کچھ نہ کچھ خرچے بھی ہوتے ہیں, تو تمام احباب سے درخواست ہے کہ دل کھول کے مسجد کا تعاون فرمائیں. اللہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.